درخت نہ کاٹیں ورنہ مقدمہ ہوگا اور جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ وارڈنز درخت کاٹنے والوں پر نظر رکھیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے خبردار کیا، شاہراہوں پر درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بھاری جرمانے کرنے کا بھی اندیہ دیا۔ شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر زور دیا۔ بلدیہ عظمیٰ کے ماتحت پارکس میں اربن فارسٹ بھی بنائے جا رہے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے شعیب مختار سے۔ شعیب، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر میں درخت کاٹنے والا اب جو ہے وہ سیدھا جیل جائے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ماتحت شاہراہوں پر درخت کاٹنے والوں کو خبردار کر دیا ہے۔ ماحول دوست درخت کاٹنے والوں کے خلاف FIR بھی جو ہے وہ درج کی جائیں گی۔ میئر کراچی کی جانب سے سٹی وارڈنز کو درخت کاٹنے والوں کی نگرانی کی ہدایات جو ہے وہ دے دی گئی ہیں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ درخت کاٹنے والوں کے خلاف بھاری جرمانے کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ شہر کو ماحول دوست بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی ضرورت ہے۔ کچھ ماہ سے غیر ضروری طور پر درخت کاٹنے کی شکایات جو ہے وہ موصول ہو رہی تھی۔ محکمہ باغات کی اجازت کے بغیر کسی بھی قسم کا درخت کاٹنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ماتحت پارکوں میں اربن فارسٹ بھی بنائے جا رہے ہیں۔ جی شعیب مختار، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سابقہ منگیتر اور ساس کو چھریاں مار کر زخمی کرنے کا کیس۔ ایڈیشنل سیشن جج غربی کی عدالت میں ملزم سمیر کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ بات کریں گے جواد آصف سے۔ جی جواد، بتائیے گا۔ جی بالکل، سابقہ منگیتر اور ساس کو چھریا مار کر زخمی کرنے کا مقدمہ ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج غربی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی، جہاں پر ملزم سمیر کی درخواست ضمانت پر سنوائی ہوئی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنا دیا اور ملزم عدالت سے ریلیف لینے میں ناکام رہا۔ عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ملزم اس مرحلے پر ضمانت کا حقدار نہیں ہے۔ استغاثہ کے مطابق جو ہے وہ ملزم جو ہے اس کی مدعی مقدمہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، تاہم ملزم غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا، جس کے بعد یہ منگنی توڑ دی گئی تھی اور مدعی مقدمہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کہیں اور کر دیا تھا، جس کے بعد ملزم نے ان کے گھر والوں کو دھمکیاں بھی دیں، جبکہ اپنے نامعلوم ساتھی کے ساتھ آ کر ایک دن ان کے گھر میں آیا اور چھریوں کے وار سے اس کی بیٹی اور اس کی جو بیوی ہے اس کو زخمی کر دیا تھا۔ استغاثہ کے مطابق جو متاثرہ خاتون ہیں ان کے پیٹ پر اس سے چھری ماری تھی، جس سے اس کو 50 ٹانکے آئے تھے، لہٰذا یہ سنگین جرم ہے اور اس کو ضمانت نہیں دی جا سکتی، جس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جی وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سرگرم ہے۔ ٹرپل ایچ منصوبے کے تحت وکلاء کو اسپتال، ہاسٹل اور ہاؤس کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بیرسٹر سرفراز میتلو کا کہنا ہے کہ ٹرپل ایچ کے ساتھ مزید 30 منصوبے بھی مکمل کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ممتاز شمالی سے، آگاہ کیجیے گا ممتاز۔ دیکھیں جی، اس وقت میں موجود ہوں سٹی کورٹ کراچی میں۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر بیرسٹر سرفراز میتلو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، جب آپ منتخب ہوئے تھے تو آپ نے ایک نعرہ لگایا تھا ٹرپل ایچ کا، ہاؤسنگ، ہاسٹل اور ایک اور بدا۔ جی، تو اس متعلق کیا آپ اس نعرے پر ابھی مکمل ہو گئے ہیں یا آپ کو مزید وقت درکار ہے؟ دیکھیں، ہم اس منزل کی طرف گامزن ہیں۔ گھر بنانا اور بالخصوص 8000 سے زائد گھر بنانا وکلاء کے لیے ایک چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ہر قدم پہ کامیابی عطا کی ہے۔ جیسے 6 دسمبر 2024 کو چیف منسٹر نے اس کا ایگزیکٹو اپروول دیا تھا۔ فروری 2025 میں کیبنٹ نے اس کا ان پرنسپل اپروو دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہائی کورٹ سے کلیریفیکیشن لے آئیں، جس میں جیسے صلاح الدین پنور صاحب کی ججمنٹ ہے کہ گورنمنٹ زمین الاٹ نہیں کر سکتی آکشن کے بغیر، وہ ہم نے جولائی 2025 میں وہ کلیریفیکیشن حاصل کی۔ 6 اگست 2025 میں یہ معاملہ کیبنٹ کمیٹی کے سامنے گیا، جنہوں نے انکریمنٹل ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی 1/4 قیمت پہ زمین دینے کے لیے اپروول دی۔ اس کے بعد 7 اگست 2025 کو یہ کیبنٹ کے سامنے گیا اپروول کے لیے، جہاں پہ اب ان پرنسپل باقی ساری اس کی کارروائی مکمل ہے۔ صرف سپریم کورٹ سے اس کا ایک کلیریفیکیشن لینی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا بین ہے کراچی بدامنی کیس کے اندر، وہ وکلاء کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا۔ پرسوں وہ درخواست بھی سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہے۔ میں امید کرتا ہوں
کہ جلد از جلد اس کی پیروی ہو کے اور اس کا اوپر وہ کلیریفیکیشن آ جائے گی. جیسے حیدرآباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سوسائٹی کے کیس میں سپریم کورٹ نے کلیریفیکیشن دی کہ یہ بین نہیں اپلائی کرتا ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر. ٹرپل ایچ بھی ہو گئے, آپ نے NICVD, پاسپورٹ, نادرا, ڈرائیونگ لائسنس بھی بنا کے دیا, مزید کیا خواب ہے جو آپ مکمل کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, وکلا کے لیے اسٹائپنڈ کے لیے ایک ایکٹ بنا ہوا ہے, سندھ لائرس ویلفیئر ایکٹ, لائرس پروٹیکشن ایکٹ. اس کے اندر ایک شک ہے کہ ایک انڈومنٹ فنڈ قائم کرے گی بار کونسل, جس سے وکلا, نوجوان وکلا, سینئر وکلاؤں کو یا جو بیمار ہیں, عمر رسیدہ ہیں, بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, وکلا کی فیملیز کی کفالت ہوگی. وہ فنڈ قائم نہیں ہوا, اس فنڈ کو قائم کرنا ہے. بیرسٹر سرفراز میتلو صاحب سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں. ٹرپل ایچ منصوبے کے بعد وکلا کے لیے نادرا, پاسپورٹ, ڈرائیونگ لائسنس, NICVD اور ساتھ ہی ساتھ فنڈ بھی جو ہے وہ قائم کرنے جا رہے ہیں, جس میں نوجوان وکلا کے ساتھ جو عمر رسیدہ وکلا ہیں تاکہ ان کی بھی کوئی مالی مدد ہو سکے. جی ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ اسپتال 5D لال مارکیٹ نیو کراچی کا برا حال. اسپتال کے 3 ڈاکٹرز چھٹیوں پر چلے گئے. 2 ڈاکٹر تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ. تعلیم حاصل کرنے والی دونوں ڈاکٹرز ہفتے میں 3 بار اسپتال آتی ہیں. اسپتال میں 5 ڈاکٹرز کے نہ ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. بات کریں گے ابراہیم رنڈ سے. جی ابراہیم, بتائیے گا. جی دیکھیں, بالکل یہ کراچی کے گنجان آباد علاقے میں یہ اسپتال قائم ہے, جو کہ سندھ گورنمنٹ اسپتال 5D لال مارکیٹ کہلاتا ہے. یہ اسپتال جو انتہائی اس کا برا حال ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر اپنی مرضی پہ آتے ہیں اور اپنی مرضی پہ جاتے ہیں. اسپتال کے 3 جو ڈاکٹر ہیں وہ چھٹیوں پر گئے ہیں, جبکہ 2 جو لیڈی ڈاکٹر ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گئی ہیں. اور دونوں جو تعلیم حاصل کرنے کی والی جو ڈاکٹر ہیں ہفتے میں 2 سے 3 بار آتی ہیں اور حاضر لگا کے چلی جاتی ہیں, اور بعض اوقات یہیں پہ بیٹھ کے آن لائن ہی کلاسز لے لیتی ہیں, جس وجہ سے اسپتال کا انتہائی برا حال ہوتا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے اسپتال کی MS ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کو کئی بار میسج بھی کیا, فون بھی کیا, لیکن انہوں نے موقف دینے کو تیار نہیں ہے. اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ تمام ڈاکٹر جو ہیں وہ وقت پر آتے ہیں, انضمام ذرائع کا کہنا ہے, لیکن جس طرح اس کا ریکارڈ دیکھا گیا تو وہاں پہ ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں. اور دیکھا جا رہا ہے کہ مناظر میں بھی کہ تمام جو ہے وہ پنکھے چل رہے ہیں, لائٹیں جل رہی ہیں, لیکن کمروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں مناظر میں کہ ڈاکٹروں کی کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے مریض بھی شدید پریشان ہو کر انتظار کر کے چلے جاتے ہیں. اور یہ اسپتال صبح اپنے وقت پہ لوگ آتے نہیں ہیں اور 12 بجے 12:30 بجے سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں, جس وجہ سے وہاں پہ علاقہ مکین شدید پریشان ہے. اس حوالے سے ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ہے ڈاکٹر ثاقب شیخ کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا, تو ان کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے جلد تحقیقات کریں گے. اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی تو وہ متعلقہ جو ڈاکٹرز ہیں اور انتظامیہ اس سے پوچھ گچھ کریں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ علاقے کے لوگ جو وہ شدید پریشان ہیں, اور یہ صرف صبح کا اسپتال ہوتا ہے, صبح سے OPD ہوتی ہے, داخلہ یہاں پہ نہیں ہوتا, اور صبح OPD میں بھی ان کو بہتر سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی, جس پر محکمہ صحت سندھ, وزیر صحت اور سیکرٹری صحت کو بھی چاہیے کہ اس اہم مسئلے پہ خود نوٹس لیں. جی ابراہیم, اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ فرنیچر ایکسپو جاری ہے, جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نئے ڈیزائن کے فرنیچر دیکھنے اور خریدنے پہنچ رہی ہے. 70 سے زائد برانڈز کے سٹال سجائے گئے ہیں. سٹال مالکان کا کہنا ہے کہ فرنیچر سوات سے لایا گیا ہے, جس پر ہاتھ سے نقش نگاری کی گئی ہے. مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں رمشا اسماعیل سے. بتائیے گا رمشا. جی بالکل, اس وقت میں ایکسپو سینٹر کراچی میں موجود ہوں اور یہاں پر آج فرنیچر کی نمائش کا پہلا روز ہے. یہاں پر جو ہے وہ کلاسک, سیمی کلاسک, اگر ہم بات کریں ثقافتی ہوم ڈیکوریشن کے سامان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے گھر کو سجانے کے لیے اگر ہم بات کر لیں کارپیٹ وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں. اور یہاں پر 70 سے زائد برانڈ جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں. لوگوں کا آنا جانا بھی یہاں پر لگا ہوا ہے. اس وقت میں موجود ہوں ایک ہینڈ کرافٹ سوات کے اسٹال پر, اور یہاں پر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ تمام فرنیچر جو ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس پر بڑی اچھی ہی ڈیکوریشن کی گئی ہے. دکاندار بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, مجھے یہ بتائیے گا یہ سامان کہاں سے آ رہے ہیں اور آج پہلا دن ہے, کیسا رش دیکھ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی یہ عام آتے سوات بحرین سے, اور لوگ ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ آ رہی ہے. اور ہمارے پاس جو ہے ہم نے ادھر سوات سے لے کے آئے. ہمارے پاس بیڈ ہے, سینٹر ٹیبل ہے, کنسول ٹیبل ہے, اس کے ساتھ جھولا بھی ہے, اور شو ریک ہے, LCD ریک ہے, کیبنٹ ہے, میرر فریم ہے, مختلف ورائٹی ہے. اور دوسرا ہمارا فرنیچر اور ان لوگوں کے فرنیچر کے خصوصیت ہمارا یہی ہے ہماری فرنیچر کا کہ یہ تو ایک پیور ووڈ میں ہم بنا رہی ہے, دوسرا ہینڈ میڈ ورکنگ ہے, تیسرا جو ہے ہم یہ انٹیکس میں بنا رہی ہے.
2 रोज़ा आप यहाँ पर सवात से यहाँ पर आए हैं, 2 रोज़ा। मुझे ये भी बताएगा कि ये जो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक टेबल है, इसकी क्या प्राइस है? कुछ ज़्यादा महंगा तो नहीं है? नहीं, ये टेबल जो है ये आफ्टर डिस्काउंट हम दे रहे हैं। ये मिसाल सेंटर टेबल है, बड़ा टेबल है, ये हम 35, उसमें भी कस्टमर को और भी 2-3 हज़ार 5 हज़ार तक और भी कम कर लेते हैं। 2 दिन के लिए हम आए हैं, इंशाल्लाह मिसाल लोग ये उठा रही है और ले रही है। और ये क्या ओरिजिनल लकड़ी लग रही है? ये ओरिजिनल लकड़ी दियार और कैल की, ये क्योंकि स्वाद में वो कीकर शीशम वो स्वाद में नहीं होती है, बर्फबारी वाला इलाका है स्वाद, तो उधर ये कैल और दियार वो भी तकरीबन 200 साल बाद कटाई के काबिल होती है। वो दरख्त मिसाल छोटे पौधे वो कटाई के काबिल नहीं होते। जी बिल्कुल, शू रैक भी है, बेड भी है, बड़ा ही खूबसूरत जो है हम सामान देख रहे हैं यहाँ पर। और जो है वो इस वक्त लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये तमाम जो है ये एक ओरिजिनल लकड़ी है, आप देख सकते हैं। जैसे कि दुकानदार ने बताया कि दरख्तों से है, दरख्तों की कटाई के बाद जो हम देखते हैं कि फिर उससे ये फर्नीचर बनाया जाता है और ये बड़ा ही खूबसूरत फर्नीचर है, लोगों का आना जाना भी लगा हुआ है। इसके साथ साथ हम बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरती से हैंड डेकोर किया हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है। और ये 2 रोज़ा फेस्टिवल जो है नुमाइश जारी है, कल इसका जो है वो आखिरी रोज़ होगा। जी, शहर में डाकू राज बरकरार, शहरी गैर महफूज, पुलिस खामोश। मुनीर बिन कासिम में डाकुओं की निजी सोसाइटी में लूट मार, डाकुओं के मुबैना तशद्दुद से 70 साल बुजुर्ग जाम बहक बेटे का कहना था। 10 से 15 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने घर में घुस कर अहल खाना को जरगमाल बनाया, आंखों पर पट्टियाँ बांध कर तशद्दुद किया, वालिद को लोहे के रॉड से मारा, मेरी बीवी और वालिदा को भी मारा, जाते हुए घर का सामान भी ले गए। इस पर बात कर लेते हैं दुरेश शहवार से। दुरेश शहवार, बताइएगा क्या मामला है? दुरेश शहवार, आप सुन पा रही हैं तो आगाह कीजिएगा। आपको बता रहे हैं कि शहर में डाकू राज बरकरार है, शहरी गैर महफूज, पुलिस खामोश है। मुनीर बिन कासिम में डाकुओं की निजी सोसाइटी में लूटमार, डाकुओं के मुबैना तशद्दुद से 70 साल बुजुर्ग जाम बहक बेटे का कहना था कि 10 से 15 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया, आंखों पर पट्टियां बांधकर तशद्दुद किया, वालिद को लोहे के रॉड से मारा, मेरी बीवी और वालिदा को भी मारा गया, जाते हुए घर का सामान भी ले गए। निजी सोसाइटी के मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। SSP मलीर का जाए वक़ुआ का दौरा, अहले खाना से तफसीलात ले ली। बताएं कि शहर में डाकू राज बरकरार, शहरी गैर महफूज, पुलिस खामोश। मुनीर बिन कासिम में डाकुओं की निजी सोसाइटी में लूट मार, डाकुओं के मुबैना तशद्दुद से 70 साल बुजुर्ग जाम बहक हो गए। इस हवाले से राबता किया है अपनी नुमाइंदा दुरेश शहवार से। जी बताइएगा दुरेश शहवार। बिल्कुल, ये सुबह इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया था जिसमें कि एक शख्स जो डकैती मज़ाहमत पर उनको अटैक हुआ था, जिसके नतीजे में डाकू मौके से जो है नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए थे। अच्छा जी, जाए हुआ का अभी SSP मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिद पीरजादा और SSP इन्वेस्टिगेशन आसिफ भजियों ने बिन कासिम थाने की हुदूद में जो गुलशन फलकनाज में डकैती के मकाम पर उन्होंने दौरा किया है। SSP मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिद पीरजादा ने वाक़े की जगह का जायजा लिया और घर वालों को और पुलिस से वाक़े की तफसीलात भी हासिल की। उनका ये कहना था कि ये अफसोसनाक वाक़या है जिसमें दौरान वारदात घर के मालिक डाकू के तशद्दुद से जाम बहक हुए 8 से ज़ायद मुल्ज़िमान जो है वारदात में मुलविस बताए जा रहे हैं। अभी भी SSP का ये भी कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। कुछ CCTV कैमरों की DVR भी हासिल कर लिए गए हैं। घर वालों साथ उनका ये भी कहना था कि घर वालों और पुलिस की जानब से इलाके में खुफिया मालूमात इकट्ठी की जा रही है, जल्दी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कानून के घेरे में लाया जाएगा। जी दुरेश शहवार, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।